ہیں جنہوں نے میرے خیال میں سبزیوں پہ فرد جرم عائد کی تھی۔ قاہرہ صاحب لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ جی۔ آپ وزیر اطلاعات بننے کے بعد آپ نے اپنی ہی پارٹی کے ایک رکن جو کہ سابق وزیر اطلاعات کا بھی اصل میں آپ کی چال بھی سمجھ گیا ویسے پیپل پارٹی کا ٹرائل پچھلے 64 سالوں سے کیا جا رہا ہے۔ جی خواتین حضرات ہم واپس آگے سب ڈسکس یہ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ کیا جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے بعد وزیر اعظم کو اپنا دفتر چھوڑنا چاہیے، نہیں کچھ پارٹیاں کچھ کہہ رہی ہیں، قانونی ماہر کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے تجزیہ نگار بڑے اسٹرانگلی اس کو دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کا اپنا موقف ہے۔ میں کامران خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا فرمائیے گا کامران خان صاحب، آپ کی آئینی ماہرین سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، تمام آراء کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نااہل ہو گئے اب؟ میں تو بٹ صاحب یقین کیجئے پہلے دن سے ہی اسی چیز کا قائل ہوں کہ وزیر اعظم نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ان کی پوری کابینہ نااہل ہے۔ میں کہتا ہوں نہ اہل نہیں نہ کھٹو بھی ہے، اور دیکھیں انسان جب جوان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ گھر کے باہر جائے۔ نہیں خان صاحب، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد، میں عدالتی فیصلے کی بات کر رہا ہوں، کیا آئینی طور پہ آپ سمجھتے ہیں واقعی وزیر اعظم صاحب نااہل ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب یقین کیجئے میں تو اپنے تمام جتنے بھی میں نے آپ میرے پرانے تجزیے اٹھا لیں، آپ پرانی جو بھی تجزیے میں نے کیے ان تمام میں نے یہی کہا ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی نااہل ہو چکے ہیں، وہ نااہل وزیر اعظم ہے۔ آپ نے بات کی ماہر قانون دان، تو کون نہیں جانتا جن کا نام میں ابھی لینے والا ہوں، ان سے زیادہ قانون میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا قانون دان آیا ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں ہمارے دوست، ہمارے کلیگ، ہم عوام پروگرام کے ہوسٹ اینکر جی ہاں مسعود رضا، جی ہاں میرے ہی پروگرام میں جناب قانون دان مسعود رضا صاحب نے یہ بات واضح کی۔ کامران صاحب یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے میرے خیال میں سبزیوں پہ فرد جرم عائد کی تھی۔ قاہرہ صاحب لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ جی۔ ہلو اس کی آواز تو یقیناً مسعود رضا صاحب نے یہ بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر برملا یہ بات کر دی تھی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آئین اور آئینہ دونوں میں ہی مجرم ہے، دونوں میں ہی جو ہے وہ نااہل ہے، اور ان کو اپنے گھر ملتان جانا چاہیے، ملتان کے اس گھر میں جو کہ انہوں نے اپنے بلٹ پروف اور بم پروف گھر بنایا ہے۔ میری گزارش سن لیجیے بٹ صاحب، اب تو آپ کے سامنے پورا کیس آ گیا۔ دیکھیں اپنی مرضی کے یہ قانون دان بنا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے ان سے فیصلے لیتے ہیں، آپ کے سامنے یہ پوری عوام کے سامنے یہ بات کھل کے آ گئی ہے۔ چنٹو میری بات سنو، آپ ہمیں قانون نہ سکھائیے۔ یہ کون سا دن آ گیا ہے کہ قاہرہ صاحب ہمیں کامران خان صاحب بالکل میں ہی سکھاؤں گا آپ کو، میں ہی سکھاؤں گا کہ قانون کیا ہوتا ہے اور اس میں عمل کس طرح کیا جاتا ہے، میں سکھاؤں گا آپ کو۔ ارے قاہرہ صاحب مجھے میرا کام یاد مت دلوائیے، مجھے میرا کام پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ جی ہاں قاہرہ مجھے یہ نہ یاد دلائیے کہ میرا کام کیا ہے۔ یقیناً میں آپ کو بتاتا چلوں، نہیں اب میری بات سنیے، آپ پہلے جائیے خود تو قانون سیکھیے۔ آپ یہ تو اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیے کہ قانون ہوتا کیا ہے۔ جی ہاں عدالتوں کے فیصلے آ جانے کے بعد ان پر یقیناً عمل بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک فیصلہ ہو جس پہ آپ نے عمل کیا ہو تو آپ میرے سامنے اس کو رکھیے۔ آپ کا وزیر اعظم جو کہ اس وقت نااہل ہے لیکن زبردستی پارلیمنٹ کے اندر جا کے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں آج بھی عوام کا وزیر اعظم ہوں، ان سے ذرا کہیے کہ جائے وہ عوام کے پاس اور جا کے دیکھیں کہ عوام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سمجھائیں، ہم بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور انہیں اسی عوام نے ہمیں منتخب کر کے جو ہے اسمبلیوں کے اندر بھیجا ہے کہ آپ ہمیں نہ سکھائیں، ہم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جذباتی مت ہوئیے، جذباتی ہونے سے آرگیومنٹ میں وزن نہیں آ جاتا۔ قاہرہ میری جان بات کو سمجھیے۔ اچھا تو میں آپ نے عوام کی بات کی ہے تو یقیناً آپ کو عوام کی ہی مثال دیتا ہوں۔ یاد کیجئے وہ زمانہ جب آپ اپنے حلقے میں گئے تھے اور عوام نے کس طریقے سے آپ پہ بوتلیں پھینکی تھی۔ میں نے خود پھینکی ہیں بوتلیں، میں نے۔ دیکھیں کامران خان صاحب دیکھیں آپ پرسنل ہو رہے ہیں، کسی کے پرسنل معاملات میں آپ دخل اندازی دے رہے ہیں، اسی پہ ہمیں اعتراض ہے۔ اچھا ٹھیک
ٹھیک ہے, تو اگر عوام نے میرے حلقے میں مجھے بوتلیں ماری تھی, میرے سر پہ لگی تھی, تو ٹھیک ہے, خیر ہے, کوئی بات نہیں, میں نے وائٹ نہیں کیا, میں نے بالکل وائٹ نہیں کیا, کیونکہ میرے ہی منتخب, میرے ہی حلقے کے وہ لوگ تھے, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم عوام کا بالکل بھی کبھی برا نہیں بناتے. میں بتاتا چلوں کہ آپ ہر وقت پارٹی کرتے رہتے ہیں. وہ وقت بھی آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب آپ وزیر اطلاعات بننے کے بعد آپ نے اپنی ہی پارٹی کے ایک رکن جو کہ سابق وزیر اطلاعات تھی فردوس عاشق اوان کی تصاویر پی ٹی وی سے کس طرح سے آپ نے ہٹائی تھی. کائرہ, میں آپ کو یہاں پہ وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ جذباتی ہوں گے تو میں بھی جذباتی ہوگا, اور اگر میں جذباتی ہو گیا تو یقین کیجئے. عمران خان صاحب, ہمیں سب علم ہے, ہم سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے نہ صرف پی ٹی وی سے ان کی تصویریں ہٹائی ہیں بلکہ کچھ تصاویر انہوں نے انٹرنیٹ. ارے چھوڑے رانا صاحب, آپ تو خدا کی قسم چپی ہو جائے, آپ تو یقین کریں بولے نہیں, مجھے پتا آپ کن کے اشاروں پہ آپ کے پیچھے کون ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہمیں آپ کی اصلیت نون لیگ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی حقیقت سب کو پتہ ہے. اور جب رحمان ملک آپ پہ الزام لگاتا ہے اور آپ پہ کوئی, آپ کے پاس ان کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں تھی, تو آپ ہماری قیادت اور ہمارے قائد کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. ہمیں آپ کی ساری اصلیت پتہ ہے. ارے بات سنیے گا میری جان. بٹ صاحب, اب آپ کا بھی, ہم اصل میں آپ کی چال بھی سمجھ گیا. ویسے پیپل پارٹی کا ٹرائل پچھلے 64 سالوں سے کیا جا رہا ہے. پیپل پارٹی کا ٹرائل آج سے نہیں ہے, اور ہم یہ ایسے کئی ٹرائل بھگتے ہیں اور آگے بھی بھگتے گے. ہم تیار ہیں, آپ بھی تیار رہیے گا. عوام کا ریلا جو اب نکلے گا اس کو فیس کرنے کے لیے آپ بھی تیار رہیے گا. نہیں کائرہ صاحب, آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو ہم نے یہ دیکھیں, جو بھی کامران خان صاحب نے بات کی ہے یہ فیکٹ بیس بات ہے, پوری قوم کو اس بات کا پتہ ہے. ہم نے آپ کو کرنے کے لیے بالکل نہیں بلایا. آپ کا کام ہے ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو, حکومت میں ہیں آپ, اور ہمارا کام سوال کرنا ہے. یہ تجزیہ نگار کی حیثیت سے آپ بیٹھے, یہ بھی سوال کریں گے آپ سے. سن لیجئے, آپ کا یہ میڈیا ٹرائل ہم زیادہ برداشت نہیں کریں گے. ہمارے برداشت کا جو صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. آپ کا یہ بائک, دیکھیں کائرہ صاحب, آپ بھاگ نہیں سکتے. یہ کامران خان صاحب نے جو بات کی ہے فیکٹ بیس ہے, بھاگ رہا آپ کا یہ بائک, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کائرہ صاحب. ارے جواب دینا پڑے گا آپ کو کائرہ صاحب, جواب دینا پڑے گا. دم دبا کے بھاگ گیا ہے تو کائرہ, بھاگنا نہیں پڑا. آپ کائرہ صاحب انفارمیشن منسٹر ہے, آپ کو جواب دینا ہوں گے آپ کی پارٹی کے کارنامے. عوامی لوگوں کے سامنے آپ بیٹھ نہیں سکتے, آپ عوام کو جواب نہیں دے سکتے, اسی لیے یقیناً آپ اس پروگرام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم خوشی بنائیں گے, ہم یہاں پہ باجے بجائیں گے. ٹھیک ہے کامران صاحب, بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. کامران خان صاحب آپ کا شکریہ. کائرہ صاحب اب ہمارے ساتھ تشریف نہیں رکھتے, غصہ آ گیا, ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. جو جتنے بھی کامران خان صاحب نے سوال اٹھائے, میں ان سے ذاتی طور پہ اتفاق کرتا ہوں, ان کو جواب دینے چاہیے. سپریم کورٹ سے نیک ٹو نیک ہو گئے, باقی چیزیں آپ کے سامنے. اس ملک کا جو حال ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلی دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے تو کسی میجر ایشو پہ بات کریں گے آپ سے. ارے دم دبا کے کہاں بھاگ رہے ہو کائرہ, وہیں پہ رک جاؤ. اگر ایک قدم بھی تم نے آگے بڑھایا تو نہیں ہوگا. آج عوام کی عدالت میں تمہیں جواب دینا ہوگا کائرہ.